السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس بھائی، میرا ایک سوال تھا کہ ہمیں شب قدر کی رات میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی جو یہ رات ہے، 10 راتیں، جو 21 کی راتیں، 23 کی راتیں، 25 کی راتیں، اسی طرح 27 اور 29 کی جو راتیں ہیں، مطلب 20واں رمضان ہوگا، اس سے 20واں رمضان جو ختم ہوتا ہے وہ مغرب کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور جو رات ہوگا وہ پہلے رات آتا ہے اسلام میں، دین میں، پھر اس کا دن آتا ہے۔ تو 20 جس دن ہم 20واں روزہ رکھیں گے اس دن ہمارا 21واں رات ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں کرنا ہے کہ ہمارے عمل جو ہے اللہ کے وہاں قبول ہو جائے، اس کے لیے اپنے دل کو صاف اور پاک کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، حدیث کے مفہوم سے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر ان لوگوں کی نہیں ہوتی ہے جو اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں کسی کے لیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ سب کو، جتنے بھی لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے جانے اور انجانے میں ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان کو ہم پوری طریقے سے معاف کر دیں، اور اس طرح سے معاف کر دیں کہ ان کی خطاؤں کو کبھی ہم ذکر نہ کریں۔ پہلا تو یہ کام کرنا ہے کہ سبھی کو معاف کر دینا ہے۔ اور جو دوسرا کام ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں نیت کرنا ہے اللہ پاک سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت کیا کرنا ہے کہ اللہ ہم زندگی بھر آپ کے دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ پاک، مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لیجئے، مجھے توفیق دیجئے کہ ہم آپ کے دین کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ آمین۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہو، ہم کر پائیں، ہماری زندگی اتنی ہو یا نہ ہو، مگر ہمارے نیت کرنے کا جو اجر ہے وہ ہمیں اس رات میں مل جائے گا۔ اسی طرح سے ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس کی نیت، کبھی غیبت نہیں کریں گے، اس کی نیت، کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اس کی نیت، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس کی نیت، اچھے اخلاق سے رہیں گے، اس کی نیت۔ تو جتنی بھی نیکیاں ہمارے عقل میں، ہمارے زبان پہ آ جاتی ہیں، ساری نیکیوں کی نیت کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ وہ سب ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری چیز یہ کرنی ہے کہ زندگی جو انسان کی ہے وہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو ہی جانی ہے۔ بے شک۔ موت سب کو آ جائے گا، چاہے بستر پہ لیٹے ہوئے، مریض ہو کر کے، بوڑھا ہو کر کے مرے، چاہے اللہ کے راستے میں مرے۔ تو ایسی موت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے جب ہم سجدوں میں ہوں، جب اللہ کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں، تو ایسی موت دے جب ہم اللہ کے راستے میں ہوں۔ موت تو سبھی کو آنی ہے، مگر ہماری موت اللہ سے اس طرح سے مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس وقت موت دیجیے جب ہم اللہ آپ کے راستے میں ہوں۔ اس وقت اللہ سے موت کے طلب کرنا ہے کہ اللہ ہمارے خاندان کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے خون کو، ہمارے جسم کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے سارے گناہوں کو جو ہم نے پاس میں کیا ہے ان سب سے توبہ کرنا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا ہے، اس طرح سے توبہ کرنا ہے کہ ہم پکا ارادہ کریں کہ ان گناہوں کو میں کبھی بھی نہیں کروں گا، اپنے آنے والی زندگی میں کبھی ان گناہوں کو نہیں دہراؤں گا۔ تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اس کے بعد آپ کو جو عمل کرنا ہے، جس طرح سے قرآن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں اماں پارہ پڑھیں۔ اماں پارہ میں بہت سے ایسی صورتیں ہیں جن کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جس طرح سے سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے، آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ سورہ کافرون پڑھیں گے، آپ کو 1/4 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے آپ سورہ الحاقم التکاثر پڑھتے ہیں تو آپ کو 1000 آیتوں کا پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا ثواب انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ اسی طرح سے اور بھی سورت ہیں اماں پارہ میں، سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں۔ جتنا ہو سکے قرآن کو تلاوت کریں۔ تمام کلام میں اللہ کا کلام افضل ترین ہے، تو قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اس میں کیا پیغام ہے، اور کوئی پیغام ہمیں اللہ کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس پہ عمل کر لیں۔ اور اس کے بعد ہم ذکر کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور جتنے بھی تسبیحات ہیں ان کا ہم ذکر کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم نفل نماز کا زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، اور یہ سوچ کر کے نہ بیٹھیں کہ میں 3 بجے تک پڑھوں گا، میں 2 بجے تک پڑھوں گا۔ بس یہ سوچ کر کے بیٹھیں اللہ مجھے جب تک توفیق عطا فرمائیں گے میں تب تک پڑھتا رہوں گا، جب تک توفیق دیں گے۔ پہلے ہی سے ہم یہ نہ سوچ لیں کہ یہ میری باؤنڈری ہے، یہی میرا حد ہے، اسی دم تک پڑھوں گا، اس کے بعد میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ سوچ لیں کہ میں پڑھتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے توفیق دے رہے ہیں۔ اور انس بھائی، جیسے کہ ابھی رمضان کا تیسرا عاشورہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ دعا بتا دیں کہ تیسرے عاشورے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، خاص کے لیلۃ القدروں میں راتوں میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ اس کے لیے حدیث میں ایک دعا آتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور اس میسج کو سبھی تک